بس ایک سوال کرنا تھا اور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. سوال یہ کرنا تھا کہ معاف کرنا سم ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے. مطلب ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں دل سے معاف کرنا اور ہم دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ مطلب ہو نہیں, دل نہیں صاف ہو پا رہا ہوتا, کیونکہ وہ پرانی باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ چاہ کے بھی مطلب ہم انہیں بھول نہیں پا رہے ہوتے, اور وہ ہمارے دماغ میں اور وہ کہیں مطلب اندر پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. میں بہت دیتی ہوں, لیکن مجھے پھر بھی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے میرا دل صاف نہیں ہو رہا, پوری طرح نہیں ہو پا رہا. اور اسی کو میں تھوڑا سا بس ملانا چاہتی ہوں کہ آپ کا, میں لائیو سیشن میں جو بات ہو رہی تھی وہ سن رہی تھی کہ پلیز کسی بھی طریقے سے یہ جو بے شک ایک بند کمرے میں مارا ہوا تھپڑ اس کو سپورٹ نہ کرے, وہ بہت سالوں تک کسی کے اندر ہے. ایک بات ہے, نہیں تھپڑ کو سپورٹ نہیں کر رہے, ایک ہے ظلم پہ بے گناہ کو مارنا, وہ تو کسی طرح سپورٹ نہیں ہے. یہاں مجرم کو سزا کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں وہ ڈس اوبیڈینس ہے نا, اکثر مرد اسی کو ڈس اوبیڈینس کے ڈفرینٹ اس میں لے لیتے ہیں. مطلب ڈس اوبیڈینس بھی, اور اگر کنٹینیوس ڈس اوبیڈینس کی بات کریں تو ایک دن نمک کم تھا, اگلے دن چھٹی صحیح اتنی نہیں تھی. میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں صرف ایگزامپل کے لیے بات کر رہی ہوں. یہ ان باتوں پہ تو بات ہی نہیں ہے. ڈس اوبیڈینس اور چیز ہے, مسٹیک اور چیز ہے. بغاوت کی بات مرد اس کو مکس کرتے ہیں. نہیں, مرد وہ تو بیٹا ساری دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ مکس کری جا رہی ہے, وہ اللہ کیا کہے گا. ہم صرف اللہ کی بات کہہ رہے ہیں. یہاں الزام اللہ پہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ یا مسلم یا قرآن جو ہے یا اسلام جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کو یا خواتین پہ ٹارچر کو سپورٹ کرتا ہے. یہ بات ایسے ہے نہیں ہے نا. یہ تو آپ کی اپنا کسی بھی, آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہاں پر کسی بھی لا میں سزا نہیں لکھی ہوئی وائلنس پہ؟ جی بالکل. کسی بھی وائلیشن پہ آپ کسی بھی لا کو وائلیٹ کرتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی پنالٹی, سزا, پنشمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جی بے شک. ٹھیک ہے, تو یہاں اس کانٹریکٹ کی, جو میاں اور بیوی کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہے, اس میں ایک بندہ کنٹینیوس اس کو وائلیٹ کر رہا ہے, اس کانٹریکٹ کو, اس امانت کو. ٹھیک ہے, وہ اگر اس میں بات یہ نہیں ہے کہ اس سے کھانے میں نمک کم ہو گیا یا شرٹ کی استری ٹھیک نہیں تو وہ مارا پیٹی شروع کر دے, وہ تو کوئی حرامزادہ ہے. وہ بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ خود سالن پکا لیا کرے, وہ خود روٹی پکا لیا کرے. میں نے کہا نا کہ پہلے بات شروع ہوگی اسلامک شادی سے. اسلامک شادی میں عورت کے جو ہے بہت زیادہ رائٹس ہیں, وہ اپنی شرطوں پہ شادی کرتی ہے. ٹھیک, اور جب ایک دو بندوں کے درمیان ایک بات طے پا گئی, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اس کی بیوی ہے. اب ان دونوں کے رائٹس ویسے سب برابر ہیں, لیکن ڈومیننٹ پوزیشن خاوند کو دی گئی ایک سسٹم کو چلانے کے لیے. اس میں ذمہ داری بھی اس گھر کے لیے چیزیں پرووائڈ کرنا, پروٹیکشن, سارا کچھ وہ مردی کی ذمہ داری ہے. اس میں اگر وہ بیوی جو ہے اس کے ساتھ مخلص نہیں رہتی, اس آیت میں ہی اوپر ہو رہی ہے نا بات کہ وہ عورتیں جو کہ امانت کی میں خیانت نہیں کرتی, جو پاک عورتیں ہیں, جو اپنے خاوند کی اللہ کو حاضر ناظر جانتی ہے, خاوند چاہے گھر میں نہیں بھی ہے, اس کی ایبسنس میں بھی وہ کسی قسم کی جو ہے فورنیکیشن میں یا کسی ایڈلٹری میں انوالو نہیں ہوتی. اور اس میں اگر آگے کوئی بندی جو ہے وہ ساری جو بھی اس سے بات ہوئی تھی اس سے وائلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے گھر سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے, اس نے اس سے بات کی ہوئی ہے, شادی پہ ہی بات ہوئی ہوئی ہے کہ تم گھر میں رہو گی یا میں نے اپنی بیوی کو پردہ کرانا ہے. وہ کہتی جی میں کروں گی, تو وہ کرے گی. اگر وہ کہتا جی تم نے گھر میں رہنا ہے, یہ شادی سے پہلے ڈن ہو جائے گا. ٹھیک, وہ جب گھر آتا ہے وہ آگے سے محلے میں نکلی ہوتی ہے, تو کبھی کہیں سے پکڑ کے لاتا ہے, کبھی کہیں سے پکڑ کے لاتا ہے. تو یہ سری وائلیشن ہے اس کی, اس بات کی جو اس کے ساتھ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس میں اگر اس کو یہ بھی بندے کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ باہر جاتی ہے یا یہ بے وقوف ہے یا اس کو کوئی دوسرا مرد ایکسپلائٹ کرتا ہے یا یہ جاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے یا اس کی عزت پہ حرف آئے گا, وہ اسے منع کر رہا ہے. پہلے اس سے وہ اپنے آپ کو سیپریٹ پیار سے سمجھا رہا ہے, بیڈ سیپریٹ کر رہا ہے, پھر اس کو بائی فورس روکنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ وہ بات ہے. بات صرف باریک سی ایک لا کی ڈسکرپشن ہے. یہ اتنی مشکل نہیں ہے. آپ کے اپنے معاشرے میں جس دنیا کے ملک میں بھی آپ بیٹھی ہوئی ہو, وہاں پہ سزائیں ہر چیز پہ ہر بندے کی ہیں, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. جی بے شک. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے. صرف میں
آپ کی بات سے ایگری کر رہی ہوں. اور اس طرح لیکن یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ خواہ مخواہ کسی بھی بہانے سے بیوی کو ماری جاتا ہے، وہ غلط ہے. اس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں اور اس میں مطلب اس بات کو بھی اسی میں ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈس اوبیڈینس میں لینا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، وہ عورت کو پھر یہ حق بھی حاصل ہے، وہ اسے چھوڑ بھی سکتی ہے اور وہ اس پیکج کو ختم بھی کر سکتی ہے. اس کو پورا اللہ نے اختیار دیا، اور اس میں اللہ نے یہاں بھی کہا ہے طلاق لیتے، ویسے اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کی آیات یہ بھی موجود ہیں کہ اگر تمہیں نہیں ہے موافق اور تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور تم نہیں رہنا چاہتی ہو، یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی، تو وہ اس فیوچر سے نہ ڈرے کہ میرا کیا بنے گا یا میں اکیلا ہوں. اس میں اللہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ پھر میرے بھروسے پہ تم چھوڑ دو. یہ بھی کہہ رہا ہے. یہ تو بڑی سیدھی آیت ہے اس کی. میں نہیں، مجھے تو سادہ سا لگتا ہے، لیکن یہ علماء اس کا زیادہ صحیح. میرے سامنے جو کہ بچے تھے، ان کی یونیورسٹیز میں یہ آیات کو پڑھایا جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹس کرائی جاتی ہیں. اچھی بات بھی ہے، اور لیکن اس میں کوئی نہ کوئی سالڈ عالم بیچ میں بیٹھا ہونا چاہیے جو بہرحال ان معصوم ذہنوں کو جو ہے وہ بات کرے، جواب دے. یا ٹی وی پہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے، اس کے آنسرز آنے چاہیے جو سکہ قسم کے علماء حضرات ہیں. لیکن اب علماء حضرات ہی اگر سیاست کرتے رہیں گے تو ان کے پاس اب ایک وقت میں ایک کام ہی ہو سکتا ہے. جی بالکل. وہ اس لیے کام خراب ہے. تھوڑا سا بس اسی لیے بس میں باقی ساری باتوں سے ایگری کر رہی تھی آپ کی. اس کو بند تھوڑا سا میرا پانی پھینک رہا دل کو تھوڑی سی یہی بات تکلیف دے گئی کہ جیسے کچھ بہت پرانی بات بھی ہوتی ہیں. مجھے سمجھ آ گئی بیٹا، وہ دیکھیں کی بھی حرکت ہوتی ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں بہت سالوں تک رہتی ہے. میری ایک بات اور بتائیں، ہم پھر معاف بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ نے جب کبھی شرارت کی تھی زندگی میں، چاہے اسکول میں کی، گھر میں کی، بچپن میں کی، جوانی میں کی، آپ نے جب کہیں زندگی میں غلطی کی اور اس کی سزا میں چاہے آپ کی امی نے تھپڑ مارا یا ابو نے مارا یا ٹیچر نے مارا، لیکن آپ کو پتا تھا کہ آپ کا قصور تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک تھپڑ پہ جان چھوٹ گئی تو آپ کو وہ بات یاد ہوتی ہے. میں تو آج اس میں ہنس کے سنا رہا ہوتا ہوں کہ شکر ہے وہ پھر پکڑے گئے، پھر ایک تھپڑ پڑا تو ماسٹر صاحب نے چھوڑ دیا یا ماما نے ایک تھپڑ لگا کے چھوڑ دیا. یعنی ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک پھینٹی پڑ سکتی تھی تو وہ ایک تھپڑ میں جان چھوٹ گئی، تو وہ ایک ہیپی میموری ہوتی ہے. لیکن یہی ایک تھپڑ اگر بے گناہ پڑا ہو، آپ کا قصور نہ ہو، اور آپ کو خواہ مخواہ ہیوملیٹ کیا جائے یا مارا جائے، تو وہ نہیں بھولتا. میں مانتا ہوں وہ نہیں بھولتا، ٹھیک ہے نا. اس میں پھر بھی اگر آپ معاف کر دیں، دل صاف کر لیں. معاف تو آپ نے اس دن ہی کر دیا اگر آپ نے اس بندے کو واپس نہیں مارا اور آپ نے اس ریلیشن کو آگے چلایا. معاف تو آپ نے کر دیا. اب دل میں اس کو دعا بھی دے دے تو یہ مزید سونے پہ سہاگا ہے. اس سے یہ ہے کہ شاید اس بندے کی بدبختی دور ہو جائے اور وہ انسان بن جائے، اسے کوئی ہدایت ہو جائے، سوچنے پہ مجبور ہو جائے. بس میں یہ کافی دن سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی طریقہ بتا دیں معاف کرنے کا، دل پوری طرح صاف کرنے کا. میں پوری کوشش کر رہی ہوں اور میں اسی کائنڈ آف فیز میں پھنسی ہوئی ہوں کہ میں پوری طرح سے چاہتی ہوں کہ دل صاف ہو جائے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں باتیں یاد آ جاتی ہیں، کبھی کچھ اور وہ تکلیف دیتی ہیں. میرا خیال ہے آپ نے تو ریلیجن کنورٹ ہو گئی ہے نا، اس بندے نے نہیں کیا ہوا. وہ اس بندے کو فی الحال توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کے دل سے بھی غصہ نہیں جا رہا. وہ وجہ یہ ہے. ایک بندہ غلطی کر کے شرمندہ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا معافی دینی ہے؟ وہ معافی مانگ ہی نہیں رہا. وہ معافی تو اسے تب ملے گی نا جب وہ کہے کہ یار آئی ایم سوری، یہ تو میرے سے غلطی ہوئی ہے اور آپ مجھے معاف کر دیں. پھر تو چلے سوچا جا سکتا ہے اس کو معاف کرنے کا. اور ایک بندہ اگر غلطی کر کے اس کے اوپر شرمندہ ہی نہیں ہے اور اکڑا ہوا ہے اور مزید وہی غلطی کرنے پہ مصر ہے، تو اسے کیا معاف کرنا ہے؟ مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ اگلا چاہ رہا ہے، اگلا بھی معافی چاہ رہا ہے، اگلا بھی بہتری چاہ رہا ہے، تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ بس دونوں، میں تو ہر ٹائم آج کل دعا یہی کروں کہ آپ پھر دونوں کا دل صاف ہو جائے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے کہہ دیں کہ یا اللہ اس کا اجر اس کو دے دے. جی ٹھیک ہے، یہ نیکی کر لیں، ٹھیک ہے. جی کسی ننگے کو، کسی کمزور کو کپڑے نئے لے دیں جس کے پاس نہیں ہے، اور کہہ دیں کہ یا اللہ اس کو اس کا اجر دے دیں. ٹھیک ہے. اپنا لباس جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہی ہے نا. جی بے شک. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. بہت شکریہ، اللہ حافظ.